عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر: سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، عزیز پیارے بچوں، ہمارا جو سلسلہ کے چل رہا تھا وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا سلسلہ تھا. جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بہت بڑا تاریخی سفر فرمائے، جس میں اللہ کا دیدار بھی تھا، حضرات انبیاء کی امامت کا مسئلہ بھی تھا، راستے کے عجائبات کو دیکھنے کا بھی تھا، ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور دوزخ کا جو منظر کے دیکھا، اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی. یہ تو پکی بات ہے کہ آقا نے جو دیکھا اس وقت اسے من و عن A to Z مکمل بیان کر نہیں سکتے. ہفتے میں ایک مرتبہ تو دور کی بات، ڈیلی بیان کرتے رہیں گے تب بھی ناممکن بات ہے. بہرحال جنت کا جو کہ منظر تھا وہ مختصر طور پر پیش کر دیا. رہا مسئلہ دوزخ کا کہ اللہ کے رسول نے دوزخ کو کیسے پایا اور دوزخ کے اندر کیسے عذابات کو دیکھے. ابھی وہ دوزخ کا عنوان شروع نہیں ہوا، رمضان المبارک آ پہنچا. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو ہمارا رہے گا وہ رمضان سے آباد رہے گا. اللہ تعالی ہماری عمروں میں برکت عطا فرمائے. ایک ہفتہ بہت قریب نہیں، ایک ہفتہ تو بہت دور ہے، اس سے کئی درجے زیادہ قریب ایک انسان کی موت ہے. ابھی آج کا دن پار ہونا، ہفتہ اتوار، پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات کا روزہ تو شک کا ہے، جمعے کا روزہ تو یقین کا ہے. 6 دن تو کم از کم 24 گھنٹے ہمارے سروں پر گزرنا ہے. اللہ ہمارے عمر میں برکت دے تو انشاءاللہ ضرور پائیں گے.
ورنہ بدقسمت ہو جائیں گے وہ لوگ جو رمضان آنے سے پہلے دنیا سے چلے جائیں گے۔ اب لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ مولانا رمضان المبارک قریب ہے، شاید رمضان کے فضائل اور مسائل پر بات کریں گے۔ بات تو انشاءاللہ ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ جو عنوان کے باقی رہ گیا دوزخ کا خطرناک منظر، اسی کو رمضان کے دائرے میں لے کر آ جاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی جنت کا مشتاق ہے، جنت کو چاہتا ہے، جہنم سے ڈرتا ہے، یقیناً وہ آنے والے مہینے کا احترام کرے گا۔ جو جنت کا مشتاق ہے وہ 100% رمضان المبارک کا احترام کرے گا، جو جہنم سے ڈرتا ہے وہ رمضان کے حقوق ادا کرے گا۔ جس کے دل کے اندر جنت کی خواہش نہیں ہے اور جس کے دل کے اندر جہنم کا خوف نہیں ہے، تو پھر وہ مسلمان نہ رمضان کا احترام کرے گا نہ رمضان کا حق ادا کرے گا۔ گویا کہ جہنم سے ڈرنا رمضان کے استقبال میں سے ہو گیا، جنت کا شوق پیدا کرنا یہ بھی رمضان کے استقبال میں سے ہو گیا۔ تو میرے حال سنیے میرے دوستو، مختصر طور پر میرے آقا نے جب جنت کے حسین مناظر سے فارغ ہوئے، بہت خوش ہو گئے میرے آقا۔ اللہ کے اس فرشتے نے، حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا جہنم کو بھی دیکھ لیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کو کتنے قریب سے دیکھا؟ جنت کے بارے میں آپ نے سنا کہ 500 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو شروع ہو گئی۔ جہنم کا کیا حال ہے؟ جہنم کا بھی وہی حال ہے کہ 500 سال کی مسافت سے جہنم کی گرمی شروع ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی کو جہنم کے طرف لے جایا جائے گا، ابھی جہنم آیا ہی نہیں، وہ پھڑ پھڑانے لگے گا، تڑپنے لگے گا، ترسنے لگے گا، پسینے سے شرابور ہو جائے گا اور فرشتوں سے کہے گا کہ چھوڑو مجھے، اس جہنم سے مجھے نجات دو۔ فرشتے کہیں گے کہ ارے بیچارے، ابھی تو جہنم کو پہنچا ہی نہیں ہے، یہ تو جہنم کے دھواں کا اثر ہے۔ 500 سال کی مسافت کا یہ عالم ہے تو اندر کا کیا حشر ہوگا؟ خوف پیدا کرو میرے دوستو، بناوٹی نانی دادی کی کہانیاں نہیں ہے، اللہ کے کلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اس کی زبانی اور مفہوم ہے۔ اس پر تو ایمان لانا ایک مسلمان کا فرض ہے۔ ایسی بھی ہوگی جہنم کہ 500 سال کی مسافت سے جہنم کا یہ حال کہ انسان کی کھال اتر جائے گی، گوشت پگھل جائے گا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ جب اس کی کھال اتر جائے گی، گوشت پگھل جائے گا تو پھر کیا رہے گا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے جسم کو عذاب دیتے رہیں گے، اس کا چمڑا، اس کی جلد اور اس کا گوشت پگھل کر جاتا رہے گا، پھر ہم اپنی قدرت کاملہ سے اسے ایک نیا چمڑا جلد دیں گے، نیا گوشت دیں گے، پھر وہ بھی پگھل کر چلتا رہے گا۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک اللہ کی مرضی رہے گی، جاری رہے گا یہ سلسلہ۔ اب میرے آقا جہنم کے قریب ہوئے تو کیا ان کو بھانپ لگی؟ کہاں سے دیکھا جہنم کو میرے آقا نے؟ کتنے دور کی مسافت سے دیکھا؟ محدثین فرماتے ہیں اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ آقا بہت قریب سے جنت کو دیکھے، لیکن آقا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس وقت پوری جنت کو ٹھنڈا کر دیے۔ لازمی بات ہے کہ دنیا اور آخرت کی آگ میرے آقا کے لیے حرام آگ نہیں لگتی۔ آقا کو
دنیا کی آگ کا اثر بھی آقا کو نہیں ہوتا تھا، آخرت کی آگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حرام ہے حرام. اب اس جہنم کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو یقیناً جہنم ٹھنڈی ہو گئی ہوگی. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ مسلمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر عمل کیا، سنتوں پر عمل کیا، اپنے ایمان کو پکا رکھا، ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے پل سے گزاریں گے جس کے ایک طرف جہنم رہے گی، 500 سال کی مسافت کا حصہ رہے گا، وہاں ایک پل رہے گا. اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو گزاریں گے، یہاں تک کہ جس کا مقدر جنت کا ہوگا اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گزاریں گے. چل یہاں سے چڑھ کے جا اور جہنم کو دیکھتا ہوا جا اور اللہ کا شکر ادا کر. دنیا کے اندر خدا نے تجھے توفیق بخشی، تو بچ گیا. اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کرتا تو تو بھی اس ٹھکانے کا ایک حصے دار ہو جاتا. پکا اور سچا مومن، پکا اور سچا عاشق جب جہنم کے پل سے گزرے گا، دیکھتا ہوا گزرے گا، تو جہنم پکارے گی کہ اے اللہ کے بندے جلدی سے گزر جا، اس لیے کہ تیرے ایمان کے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا ہے. جب ایک نبی کا ادنا غلام جہنم کے پل سے گزرے گا، جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ قریب جا کر منظر دیکھ رہے ہیں تو جہنم کا حال کیا ہوگا؟ اللہ تعالی نے اس وقت جہنم کو ٹھنڈی کر دیا. نہیں، کوئی اثر نہیں ہوا. دکھانا تھا نا. جیسے اگر آپ زو کو جاتے ہیں، جانور کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جانور کو پنجرے میں بند کر دیتے ہیں. آپ شیر کے قریب جا کر کھڑ رہے ہیں لیکن شیر آپ پر حملہ نہیں کر رہا. اس کا مطلب کیا ہے کہ آج زو والوں نے شیر سے آپ کی حفاظت کر دی ہے. کوئی آ کر یہ نہیں کہہ سکتا حضرت میں بہت بڑا بہادر آدمی ہوں، میں شیر کے قریب جا کر کھڑ کے آیا ہوں. بھائی یقیناً کھڑ کے آیا ہے، لیکن شیر کہاں تھا؟ پنجرے میں تھا. اگر کھلا رہتا نا تو تب معلوم ہوتا کہ تیری بہادری کتنی ہے. کھلے شیر کے پاس جا کر کھڑ کر آتا تو الگ بات تھی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے قریب گئے ہو، دیکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیک کر دیا ہے کہ میرا پیغمبر آ رہا ہے، اس پر اثر نہ ہو، اس پر اثر نہ ہو. کیونکہ پیغمبر کے لیے دنیا اور آخرت کی آگ حرام تھی. بعض محدثین فرماتے ہیں جس طریقے سے پیغمبر کے لیے دنیا اور آخرت کی آگ حرام، اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی اولاد کے لیے بھی حرام، جسے سید کہتے ہیں. جو بھی سید ہے اسے جہنم کی آگ حرام، دنیا کی آگ بھی حرام. لیکن اکثر محدثین فرماتے ہیں جہنم کی آگ تو حرام ہے ہی ہے، لیکن دنیا کی آگ اللہ کے رسول کی اولاد کے لیے حرام نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کی آگ اپنی فطرت پر مجبور ہے، وہ جلا بھی سکتی ہے. آج کل ہم لوگ بات کر لیتے نہیں، تو کون با تو خان، تو کون با تو بیگ، تو کون با تو لبا، تو کون با تو دگنی، تو کون با تو سید. او تو سید کیا؟ پکا سید کیا؟ ہاں بھی نہیں پکا سید ہے. ذرا انگار میں ہاتھ رکھ کو دکھا. بولتے نہیں بولتے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں سید سے چیلنج کرنا نبی کے شان میں گستاخی کرنا. نہیں کہنا سید کو چیلنج. تو پکا سید کا شجرا ہے کیا تیرا؟ سلسلہ ہے کیا تیرا؟ کیا پروف ہے تو سید ہے؟ نہیں، سید کو چیلنج نہ کرو. اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ سید ہے، آمنا سلمنا، خاموش ہو جاؤ، اس لیے کہ اس کا خاندان بڑا عظمت والا خاندان ہے. دنیا کے خاندانوں میں اگر کوئی خاندان عظمت والا ہے تو خدا کی قسم وہ سید خاندان ہے. اس کے علاوہ کوئی خاندان کی کوئی خاص فضیلت نہیں. لبے بھی برابر، دکنیاں بھی برابر، بیگا بھی برابر، کھانا بھی برابر، پٹھانا بھی برابر، سب برابر ہے. یہ خاندانیں نسبتیں الگ کیوں ہوئی؟
صرف پہچاننے کے لیے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, ہم نے تمہارے اندر خاندانوں کے بٹوارے کیے ہیں. کیوں بٹوارے کیے؟ تاکہ تم آپس میں پہچان سکو. لیکن فضیلت کسے ہے؟ خاندان کے اعتبار سے سید کو فضیلت ہے. محدثین نے فرمایا, پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خاندانی اعتبار سے سید پر فوقیت ہے, لیکن وہ سید گنہگار ہے. لیکن دوسرے خاندان والا متقی ہے تو وہ سید سے دوسرے خاندان والا بہتر ہے. لیکن چیلنج نہیں کرنا تو پکا سید کیا, انگار میں ہاتھ رکھ. سید کے لیے دنیا کے آگ کے حرام ہونے پر اختلاف تو ضرور ہے, لیکن نبی کے سچے عاشق کو دنیا کی آگ بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتی. پکا عاشق کسی بھی خاندان سے کیوں نہ ہو. میرے آقا کی حقیقت یہی تھی کہ اس آقا کو نہ دنیا کی آگ لگتی تھی نہ آخرت کی آگ. دنیا کی آگ جس پر اللہ کے رسول کا ہاتھ پڑ گیا اسے آگ نہیں چھوتی تھی. حضرت انس کے گھر ایک صاحب مہمان بن کر گئے, کھانا کھائے. کھانا کھانے کے بعد ایک ٹاول لا کر دیے ہاتھ پوچھنے کے واسطے, جیسے آج کل نیپکن دیتے نہیں, وہ پیپر کا یوز اینڈ تھرو. وہ پرانا دستور ہے, اہل عرب کا قانون ہے کہ میزبان مہمان کھانا کھانے کے بعد اس سے ٹاول بھی دیتے تھے کہ ہاتھ پوچھ لو. حضرت انس کے گھر سے جو ٹاول آیا تھا, تولیہ آیا تھا, وہ نہایت ہی گندا تھا. مہمان کو ہاتھ پوچھتے ہوئے کراہت ہوئی, پہلے سے یہ گندا ہے, میرا ہاتھ صاف ہونے کے بجائے یہ ٹاول کی وجہ سے, تولیہ کی وجہ سے میرا ہاتھ الٹا مزید گندا ہو جائے گا. حضرت انس سے کہا کہ انس یہ تولیہ تو گندا ہے. حضرت انس کہنے لگے 2 منٹ انتظار کرو, ابھی پاک کر کے لاتا ہوں. سیدھے گئے اور پاک کر کے لے کر آئے. 2 منٹ بھی نہیں لگے, 2 سیکنڈ کے عرصے میں تولیہ پاک ہو گیا. لیجئے پوچھ لیجئے. ہاتھ تو مہمان نے پوچھ لیا, لیکن بڑا تعجب ہوا, تولیہ تو وہی تھا, ٹاول تو وہی تھا, لیکن اتنا جلدی یہ پاک ہوا کیسے؟ اتنا جلدی اسے دھویا گیا کیسے؟ اتنا جلدی اسے سکھایا گیا کیسے؟ واشنگ مشین کا دور بھی نہیں. اگر ہوتا بھی تو دنیا کے اندر کوئی ایسی واشنگ مشین نہیں ہے جو 10-15 سیکنڈ کے اندر کسی کپڑے کو دھو کر سکھا کر بھی دے دے. وہ تو زمانہ بڑا سادہ سیدھا زمانہ تھا, ہاتھوں سے کام کرنے کا زمانہ تھا. وہ مہمان کو بڑا تعجب ہوا, حضرت انس سے پوچھنے لگے کہ انس یہ ٹاول اتنا جلدی پاک ہوا کیسے؟ تو حضرت انس نے کہا میرے دوست, بات دراصل یہ ہے کہ جب اس ٹاول کے اندر گندگی تھی, اسے دور کرنے کے لیے میں سیدھے گیا اور اس ٹاول کو آگ میں ڈال دیا. تو مہمان پوچھنے لگا ٹاول کو آگ میں ڈالے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ٹاول بھی جل جانا تھا, لیکن میل تو دور ہو گیا, ٹاول کیسے باقی رہ گیا, بچ گیا کیسے؟ حضرت انس کہنے لگے دراصل بات یہ ہے کہ یہ وہ ٹاول ہے جس سے اللہ کے رسول اپنا ہاتھ پوچھا کرتے تھے. یہ وہ ٹاول ہے, تولیہ ہے جس سے اللہ کے رسول اپنا ہاتھ پوچھا کرتے تھے. اس ٹاول کو نبی کے ہاتھوں کی ملامست مل گئی ہے, نبی کے ہاتھوں کی صحبت مل گئی ہے. دنیا کی آگ اسے جلا نہیں سکتی. میرے آقا کی نسبت کا اثر ہے. میں تو ان واقعات کو بول چکا ہوں شاید, اور اس سے استنباط یہ بھی کرتا ہوں کہ میرے دوستو, جس ٹاول پر نبی کے ہاتھ لگے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. سوچ کر دیکھو, جس کے چہرے پر نبی کی سنت آ جائے اسے جہنم کیا جلا سکے گی؟ جس کے جسم پر نبی کا لباس آ جائے اسے جہنم کیسے جلائے گی؟ جس کی زندگی پر نبی کی سنتیں آ جائے اسے جہنم کیسے جلا سکے گی؟ ایک ہی واسطہ ہے, ایک ہی ذریعہ ہے جہنم کے آگ سے بچنے کے لیے, اللہ کے فضل کے بعد نبی کی سنتیں. اس نیت سے سنت کو زندہ کرو کہ مولا دنیا کی آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے, جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ مجھے اس سے تو بچانا ہے اور میں بچنا بھی ہے. کیسے بچوں گا؟ تیرے نبی کی سنتوں کا سہارا لے کر آ جاؤں گا. اس کے صدقے میں مجھے جہنم سے تو حفاظت کر. لیکن چھوڑنا نا, جتنا بولے. پھر بھی اللہ کا فضل ہے کہ بہت سارے نوجوانوں کے چہروں میں آ گئی ہیں داڑیاں, لیکن 20-25-30% ابھی 70% پسل بنڈا چھی, صاف ہے گال.
چھوڑو میرے دوستو، ایک انقلاب پیدا کرو، اپنے چہروں کو نبی کے چہروں کے ساتھ ملاؤ، بولو انشاءاللہ چھوڑیں گے۔ آنے والے رمضان کا استقبال کرنے میں سے ایک یہ بھی داخل ہے کہ وہ مسلمان جو داڑھی مڈا کے رمضان میں داخل ہوتا ہے، کتنا ہی اچھا ہوگا کہ داڑھی کے ساتھ رمضان میں داخل ہو جائے، کیونکہ رمضان کا مہینہ لعنتوں کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ عذاب کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ اللہ کے غصے اور قہر کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ تو رحمت کا مہینہ ہے، لعنت کا مہینہ نہیں ہے۔ اس پہ رحمت نازل ہوگی، فرشتے آسمان کے زمین میں اتر جائیں گے، روزدار کو دعا کرنے لگیں گے، اس کے لیے استغفار کرنے لگیں گے، لیکن وہ روزدار جو داڑھی مڈا کے روزہ رکھتا ہے، فرشتے خود پریشان ہو جائیں گے کہ اس بدبخت کو دعا کروں یا بد دعا کروں، اس دشمن رسول کو دعا کروں یا بد دعا کروں، خود پریشان ہوگا فرشتہ۔ داڑھی چھوڑیں گے، رمضان کی رحمتوں سے آراستہ ہو جاؤ گے، فرشتوں کے استغفار سے آراستہ ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو دیکھا، حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ ذرا جہنم کا خاکہ پیش کرو۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے؟ 7 دروازے ہیں۔ ایک ایک دروازہ اتنا بڑا ہے کہ اس دروازے کے بارڈر سے لے کر دروازے کے اس بارڈر تک 70 سال کا فاصلہ رہے گا، اتنا بڑا دروازہ، کیونکہ غول در غول، فوج در فوج اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو داخل کریں گے نا، چھوٹا دروازہ رہے گا، اٹک جائے گا، بڑے بڑے دروازے بنا دیے اللہ تبارک و تعالی۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اللہ تعالیٰ جہنم میں قافلہ بنا کر ڈھکیل دے گی۔ جہنم میں ایک ایک دروازے کی مسافت 70 سال کے برابر ہوگی، ایک ایک دروازے کی مسافت۔ اور 7 قسم کے دوزخ کو اللہ کے رسول نے دیکھا، جیسے جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ جنت کے 7 درجے ہیں، جہنم کے جنت کے 8 درجے ہیں، جہنم کے 7 درجے ہیں۔ وہ کون سے درجے میں کون رہے گا بتاؤں گا میں آپ کو۔ پھر اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کو کیسے تیار کیا جبرائیل؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ رسول اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتے تو آنے واحد میں ایک ہی حکم پر اس جہنم کو تیار کرتے، لیکن اپنے بندوں کو بتانا تھا کہ اس کے نافرمانوں کو جلانے کے لیے، سزا دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو بھی کتنے اہتمام کے ساتھ بنائے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کو جلایا، صرف اسٹارٹنگ کی چنگاری لگایا پورے جہنم میں 1000 سال تک۔ کتنے سال تک؟ 1000 سال تک اسٹارٹنگ کی چنگاری لگایا، پھر مزید 1000 سال تک آگ کو بھڑکایا، اور مزید 1000 سال تک اس آگ کے اندر اور گرمی کو پیدا کیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ میں فرق یہ ہے کہ دنیا کی آگ لال ہوتی ہے، جہنم کی آگ کالی ہوتی ہے۔ خود آگ بھی جل جل کر کالی ہو گئی۔ دنیا کی آگ کسی کو لگتی ہے اس کو کالی کر دیتی ہے، لیکن جہنم کی آگ اپنی ذات میں خود کالی ہو چکی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کا ایک ایک گڑھا اتنا بڑا ہے کہ اوپر سے اگر کسی جہنم کی وادی میں ایک پتھر کو ڈالا جائے گا تو وہ تہ تک پہنچنے کے لیے 70 سال کا عرصہ گزر جائے گا۔ اوپر سے ڈالیں گے، سیکنڈ فلور سے ڈالیں تو گراؤنڈ فلور کو آنے کے لیے کتنے وقت؟ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ۔ لیکن جہنم کی ایک ایک وادی اتنی گہری، اتنا بڑا گڑھا، اوپر سے اگر کوئی پتھر ڈالے گا 70 سال ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک سے دھڑام کی آواز آئی، صحابہ نے بھی سنا، اللہ کے رسول نے بھی سنا۔
صحابہ بھی پریشان, اللہ کے رسول بھی پریشان. اسی اسنا حضرت جبرائیل آئے, عرض کرنے لگے حضرت جبرائیل یا رسول اللہ کوئی آواز سنا آپ نے؟ ہاں یا رسول اللہ. ہاں جبرائیل آواز سنا. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ جبرائیل یہ آواز کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ ایک بہت بڑا پتھر جہنم میں لڑکتا ہوا, گرتا ہوا, گڑھے میں گرا ہے, 70 سال پہلے اوپر تھا, اب جا کر جہنم کی تہ میں پڑا ہے. اتنے بڑے بڑے گڑھے ہوں گے جہنم کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے ایک جگہ دکھائی جس پر ایک اندر کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے. حضرت جبرائیل کو حضور نے پوچھا کہ یا جبرائیل یہ دروازہ جہنم کے اندر مقفل کیوں ہے, تالا ڈالا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے اندر ایک بہت بڑا سانپ ہے. اس سانپ کا نام حریص ہے. حریص کیا نام ہے؟ یہ قیامت کے دن نکلے گا یا رسول اللہ. یہ اتنا بڑا سانپ ہے کہ اس کا سر 7ویں آسمان کو لگے گا تو اس کی دم 7ویں زمین تک جائے گی. اللہ اسے بند کر کے رکھے ہے. یہ جہنم کے اندر کے حصے میں ہے, قیامت کے دن باہر نکلے گا. اللہ ہی کی مخلوق ہے وہ بھی. اللہ پوچھیں گے اے جریس تو کیوں باہر نکلا اور تجھے کیا چاہیے؟ تو وہ سانپ کہے گا کہ الہ العالمین مجھے 5 قسم کے لوگ چاہیے جسے میں اپنی تکلیف دینا چاہتا ہوں. ایک تو سانپ ہے, دوسرا جہنم کے اندر ہے, قیامت کے دن نکلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے جریس تو کیوں نکلا؟ تو وہ جریس کہے گا اے الہ العالمین مجھے تیرے 5 قسم کے بندے چاہیے جن کو میں اپنے طرف سے عذاب اور تکلیف دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھیں گے کہ تجھے کون سے لوگ چاہیے؟ تو جریس کہے گا کہ اللہ سب سے پہلے وہ جماعت دے جو دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتی تھی. بے نمازیوں کو میرے حوالے کر, جسے میں اپنا غصہ بتاؤں, اپنا زہر بتاؤں, اپنی تکلیف اور عذاب چکاؤں. ڈرو میرے دوستو, یہ دنیا کا کالا ناگ ہے نا, ڈنس مارتا ہے. اس انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے مرنے والا ہی جانتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے منہ سے کف نکل رہا ہے, 10-15 منٹ کے اندر بآسانی وہ مرتا ہوا دیکھے ہوں گے آپ. لیکن وہ زہر سانپ کا اس کے جسم پر اثر کرتا ہے. مرنے والا بہتر جانتا ہے کہ اسے کیا تکلیف ہوتی ہے. بچھو جو سانپ کے زہر سے کم زہر والا ہے وہ کاٹتا ہے, جلن ہوتا ہے, انگارہ رکھنے کے برابر ہے. میرے دوستو سانپ کے زہر کا کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر ایسے سانپ بھی جنگل بیابان میں پائے جاتے ہیں جس کے دم میں بھی کانٹا ہوتا ہے, دانتوں میں زہر ہوتا ہے, نگل جاتے ہیں. ایسے ایسے سانپ افریقہ کے جنگل میں پائے جاتے ہیں کہ اگر وہ سانپ کسی ہاتھی کو ڈستا ہے تو ہاتھی پگھل کر بہنے لگتا ہے, کسی درخت کو ڈستا ہے تو وہ درخت جل کر خاک ہو جاتا ہے. یہ دنیا کے سانپوں کا زہر ہے. اللہ تعالیٰ نے بطور خاص جہنم کے اندر تکلیف دینے کے لیے ایسے سانپوں کو پیدا کیے ہیں. جن سانپوں میں سے ایک سانپ جریس ہے. وہ سب سے پہلے کسے پوچھے گا؟ حامان کو نہیں پوچھے گا, فرعون کو نہیں پوچھے گا, شداد کو نہیں پوچھے گا, ابو لہب ابو جہل کو نہیں پوچھے گا. وہ سب سے پہلے اس جماعت اور اس انسان کو پوچھے گا جو دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتا ہے. بے نمازی کو پوچھے گا. ارے اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرنے والوں, اللہ کے عذاب سے بھی ڈرو. اللہ کا عذاب تیار کیا گیا ہے, اللہ کے عذاب سے بھی ڈرو میرے دوستو. یہ پہلا گرو جسے وہ سانپ پوچھے گا. دوسرا کون؟ سانپ کہے گا کہ اے اللہ مجھے وہ لوگ دے جو دنیا کے اندر مال تو کماتے تھے لیکن زکات ادا نہیں کرتے تھے. کماتے نا مال, کروڑوں کا پیسہ رکھے, رمضان آئے گا تو زکات کے عنوان پر تفصیلی بات ہوگی کہ مال کما رہے ہیں لیکن زکات ادا نہیں کر رہے ہیں. یہ دوسری جماعت کو طلب کرے گا وہ سانپ.
تیسری جماعت کون سی کہ اے اللہ مجھے تیرے اس بندوں کی جماعت کو حوالہ کر جو دنیا کے اندر سود کھاتے تھے، سود، وڈی کھاتے تھے. آج سود ایک فیشن بن گیا نا، بزنس بن گیا نا، سود خاروں کو تولا جا رہا ہے، ان کو عزتیں دی جا رہی ہے. اب رمضان المبارک آئے گا، رمضان المبارک کے افطار میں ٹٹے بٹیں گے، مسجدوں کے اندر فروٹ آئے گا، سموسے آئیں گے، محلے کے گھروں سے باقاعدہ پلیٹیں باہر نکلیں گی، مسجدوں کو لایا جائے گا. افطاری کرنے والا اس کا ایک ہی مسلک رہے گا، ہر آمد در گھسیٹ بیر گٹلیا کویت کا قصہ. 12 گھنٹے کا میں روزہ رکھا ہوں، 13 گھنٹے کا میں روزہ رکھا ہوں، افطار کے وقت ہر چیز میرے لیے حلال ہے. مولا مانتے ہیں، مولا اقرار کرتے ہیں. جو مجرم دنیا کے اندر اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے حکومت اسے معاف کر دیتی ہے، اور تیری حکومت تو سب سے بڑی ہے میرے مولا. آج ہم اپنے ہر یہ غلطی کا اقرار کرتے ہیں مولا. اللہ کا ایسا فرد یہ سموسے دے کر بھیجا ہے جو رمضان میں بھی سود کا پیسہ کماتا ہے. اسے معلوم ہے محلے کا ایسا آدمی آج مسجد کو کھجور اور ماؤس دے کر بھیجا ہے جو سب سے بڑا وڈی خور ہے، ڈنڈی مار کر کماتا ہے، جھوٹ بول کر کماتا ہے، حرام کا کماتا ہے. اس کے ٹٹے بھی مسجد کو آئیں گے، لوگ خوش ہو کر کھائیں گے. سود کا کھانا بھی حرام، کھلانا بھی حرام. وہ حضرات جو سود کی تجارت کرتے ہیں، فائنانس کی تجارت کرتے ہیں، بینک سے لون لے کر اپنی بزنس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے ہاتھ جوڑ کر میں گزارش کرتا ہوں، ہم بھی ڈوبے سنم، تم کو بھی ساتھ لوٹے دیں گے. ایسا قصہ نہ رکھو. تمہارے پیسوں پر جب تم کو بھروسہ نہیں ہے تو ان پیسوں سے اشیاء لے کر، کھانے پینے کی چیزیں لے کر اللہ کے واسطے اللہ کے گھر میں نہ بھیجو، اور تمہارے پیسوں سے کسی روزدار کو افطار نہ کراؤ، کیونکہ وہ بیچارہ تحقیق نہیں کرے گا، وہ تو کھا لے گا، اس کا روزہ بھی چلا جائے گا، تم کو بھی عذاب بھگتنا پڑے گا. ایک کھجور صحیح تمہارا کھانے کی کوشش کرو، ایک موز صحیح تمہارا کھانے کی کوشش کرو. اگر آ رہا ہے تو ٹٹا آنے دیجئے، لیکن آپ خاموش رہ کر اپنا کھاؤ، سود خوروں کا نہ کھاؤ. رمضان المبارک میں ایسے پیسوں کی بھی بھرمار ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ حفاظت فرمائے کہ مساجد کے حضرات بھی چندہ مانگتے ہیں تو اس دروازے کو بھی جا کر کھٹکھٹاتے ہیں جس دروازے کا مالک سب سے بڑا سود خور ہوتا ہے. نہیں، پرہیز کرو، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں. سود کا ایک پیسہ کھانا ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے. یہ تیسرا گرو، تفصیل پہ نہیں جانا چاہتا ہوں، آج ہی جمعہ پورے جہنم کے منظر کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ میرے اس وقت کے اندر برکت عطا فرمائے. تیسری جماعت وہ ہے، چوتھی جماعت وہ ہے جو جس کو جریس پوچھے گا کہ اللہ تیرے بندوں کی وہ جماعت میرے حوالے کر جو شراب پیتی ہے. شراب پینے والوں کو وہ جریس شام جہنم کا پوچھے گا عذاب دینے کے لیے. ایک عورت 2 دن پہلے فون کر رہی ہے، 2 دن پہلے سفر میں تھا، حسن اتفاق عنوان بھی آ گیا. مسلمان کتنا کمینہ ہو گیا، کمینگی کی انتہا. اللہ حفاظت فرمائے کہ حضرت میرے شوہر کے لیے دعا کرو، میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میرے شوہر نے مجھ پر احسان کر کے نکاح تو کر لیا، لیکن شادی کے 8 دن کے بعد سے حال ایسا ہے حضرت، روزانہ رات میں وہ بھی شراب پیتا ہے، مجھے بھی زبردستی شراب پلاتا ہے. افسوس، خود بھی پی رہا ہے، زبردستی اپنی بیوی کو بھی پلا رہا ہے. کیسا کمینہ ہوگا، کیسا رذیل ہوگا. ارے وہی لوگ سب سے بڑے رذیل ہیں جو خود پی لیتے ہیں، وہی لوگ سب سے بڑے کمینے ہیں جو خود پی لیتے ہیں. ایک صاحب کئی سال پہلے مجھے فون کیے تھے، باقاعدہ ایڈریس بھی اس وقت بھی میرے پاس موجود ہے. حضرت ہماری مسجد کا الیکشن چل رہا ہے. اچھا، مسجدوں میں بھی الیکشن ہوتے ہیں، مدرسوں میں الیکشن ہوتے ہیں. کیا بنا رکھا مسجدوں کو، کیا سمجھ رکھا مسجدوں کو؟ کارپوریشن ہے یہ، اسمبلیاں ہے یہ، پارلیمنٹ ہے یہ، یہاں بھی الیکشن. خیر چھوڑو، یہ تو ہوتا ہے، اچھے بڑے بڑے الیکشن میں کھڑتی رہے.
ہار بھی رہے ہیں, جیت بھی رہے ہیں, یہاں تک کہ مسجد کا الیکشن جیتنے کے لیے رشوت بھی دے رہے ہیں. اچھا چلو, لیکن جس نے مجھے فون کیا وہ کہنے لگا کہ حضرت اس ایک کمیٹی کے اندر اتنے افراد کھڑے ہوئے ہیں جس میں 3 ایسے ہیں شاید کہ کوئی رات غیر رمضان تو دور کی بات رمضان میں بھی بغیر شراب کے گزرتی ہو. ہے ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں, کوئی خوف نہیں, کوئی خطرہ نہیں, کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا مائی کا لال, وہ چاہے وقت کا فرعون کیوں نہ ہو, توپ اور سرما کیوں نہ ہو. کھنگال کر دیکھو کہ ہمارے اکثر ایسے مساجد کے کیا ہے, ہمارے اکثر مساجد کے ایسے ذمہ دار بھی ملیں گے جو باٹل چراتے ہیں. غلط کہوں تو زبان تراش دینا, ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اس زبان کی. پائے جاتے ہیں مساجد کے ذمہ داروں میں بھی شراب کی نحوست پائی جاتی ہے. جس مسجد کی کمیٹی کا ممبر شرابی ہو وہ محلے کو کیا خاک سے ڈر سکتا ہے. اٹھا کے پھینک دو, جوتا مار کے اسے محلے سے بھگا دو. ارے ذرا امام کی آواز برابر نہیں تو نکال ڈالتے, خطیب کی تقریر پسند نہیں آئی تو نکال دیتے ہیں, مؤذن کی اذان برابر نہیں ہے تو نکال دیتے ہیں. اسے کیسے آج کل مسجدوں کے صدر بناؤ گے, سیکریٹریاں بناؤ گے, ممبر بناؤ گے, خازن بناؤ گے جو باٹل مارو ہے. جانتے ہیں دوسرے افراد کہ انہیں پکا باٹل مارو ہے, پھر بھی رکھے ہی. لعنت ہے ایسی کمیٹیوں پر, اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے. مسجد کی ایک ایک اینٹ اس کمیٹی کو بددعا کرتی ہوگی کہ ہائے تیری بیٹی کے سہاگ کو تلاش کرنے کے لیے تو اخلاق کو دیکھتا ہے, میرے گھر کی حفاظت کے لیے تو شرابی کو بڑا بنایا. نہیں, پھینک دو اٹھا کے, ٹھوکر مارو, جوتے مارو, سر پہ مارو, چہرے پہ مارو کہ تو ہماری مسجد کا بڑا بن نہیں سکتا. کہ شرابی اتنا بڑا منحوس ہے کہ کل قیامت میں جریس نام کا سانپ کہے گا کہ اے اللہ تیرے بندوں میں سے وہ جماعت مجھے دے دے جو کیا کرتے ہیں, دنیا کے اندر شراب پیتے ہیں. میں پہلے بھی کہا نوجوانوں کو, پھر تمہارے دل کی تختیوں میں میرے اس جملے کو تراشنا چاہتا ہوں میرے دوستو. شراب ہی نشہ نہیں ہے, ہر اس نشے سے بچو جو شراب کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. ہر اس نشے سے بچو میرے بھائیوں, ہر اس نشے سے بچو جو شراب سے ملتے جلتے ہیں. پان پراک ہے, زردہ ہے, گٹکا ہے, تمباکو ہے, سگریٹ ہے, بیڑی ہے. یہ سب ہو سکتا ہے کہ کسی کے اندر پاور زیادہ, کسی کے اندر پاور کم, لیکن سب اسی فہرست میں آ جاتے ہیں. ایک میسج موبائل میں آتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائل کا ٹون قرآنی آیات کے رکھنے پر علماء عرب 70 علماء بیٹھ کر فتویٰ دیے ہیں کہ موبائل کا ٹون قرآن کی آیت میں رکھنا نہیں ہے. علماء عرب مکے کے علماء کے فتوے کو سر جھکا کر اپنے موبائل کے ٹون کو نکالتا ہے. کیوں نکال رہا ہے؟ کہ حضرت مکے کے علماء بول دیے کہ موبائل کے اندر ٹون قرآن کی آیت نہیں رکھنا. وہی علماء عرب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بیڑی سگریٹ بھی شراب ہی کے اقسام میں سے ہے. میرے پاس ہے, ثبوت موجود ہے. تو میرے دوستو, جریس جس کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے, عذاب دینا چاہتا ہے, وہ کون؟ وہ ہے شرابی. 5ویں جماعت کون؟ جریس. اور تجھے کیا چاہیے؟ جریس کہے گا کہ الہ العالمین مجھے تیرے بندوں میں سے اس جماعت کو دے دے جو مسجدوں کے اندر بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں. کتنا معمولی گناہ ہے ہمارے معاشرے میں. شراب مان لیا بڑا گناہ, سود مان لیا بڑا گناہ, نماز کا چھوڑنا مان لیا بڑا گناہ, زکات کا نہ دینا مان لیا بڑا گناہ. مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنے پر تقریباً 80% ہمارے معاشرے کے مبتلا ہیں. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بے نمازیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا, زکات نہ دینے والے کے ساتھ اس کا حشر ہوگا, شراب پینے والے کے ساتھ اس کا حشر ہوگا.
اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہ مسجدیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں. یہاں واعظ و نصیحت ہوگی, یہاں نماز پڑھائے جائیں گے, یہاں نماز پڑھی جائے گی, یہاں اذان دی جائے گی, یہاں قرآن پڑھا جائے گا, یہاں اعتکاف کیا جائے گا, یہاں جماعتیں آئیں گی, یہاں سے جماعتیں روانہ ہوں گی, یہاں انصاف کیا جائے گا, یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو جاری کیا جائے گا, یہاں سیاسی گفتگو نہیں ہوگی, یہاں ووٹ نہیں مانگا جائے گا, یہاں الیکشن کی باتیں نہیں ہوگی, یہاں کسی کو بڑا نہیں بنایا جائے گا. مسجدوں کی توہین اگر دیکھنا ہے تو الیکشن کے موقع پر دیکھا جا سکتا ہے کہ انہی مسجدوں کو سب سے پہلے الیکشن کے اڈے بنائے جاتے ہیں, کینڈیڈیٹوں کو بلایا جاتا ہے, مائک حوالے کیے جاتے ہیں, ووٹ مانگا جاتا ہے, دنیا کی باتیں ہوتی ہیں, کمپٹیشن ہوتا ہے, وہ کانگریس کا ہو, وہ جنتا دل کا ہے, وہ بی جے پی کا ہو, وہ آر ایس ایس کا ہے, دنیا کے لہو و لعب اور دنیا کی باتیں ہوتی ہے. اسے معاشرہ سمجھتا ہے یہ چھوٹا گناہ ہے. میرے دوست, یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے. میرے آقا نے کتنا بڑا گناہ بتایا کہ نماز چھوڑنا جیسے بڑا گناہ ہے, دنیا میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پانچوں میں سے ہم کو کسی میں بھی نہ بنائے. آمین. بڑے زور سے بول دیے. آمین کے بعد کیا کرنا معلوم ہے آپ کو؟ نماز پڑھنا ہے, زکات دینا ہے, شراب سے بچنا ہے, سود سے بچنا ہے, مسجدوں کا ادب اور احترام کرنا ہے. پھر اللہ کے رسول نے پوچھا کہ جبرائیل, اس جہنم کے کتنے درجے ہیں؟ اس جہنم کے کتنے درجے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس جہنم کے 7 درجے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7. جبرائیل سب سے نیچے درجے میں کون رہیں گے؟ حضرت جبرائیل نے کہا نیچے کی درجے کی جہنم کو حاویہ کہتے ہیں. یا رسول اللہ, یہ سب سے سخت اور بدترین جگہ ہے جہاں اللہ تعالی منافقین کو رکھیں گے. کسے رکھیں گے؟ منافق کو رکھیں گے. منافق کسے کہتے ہیں میرے دوست؟ منافق اسے کہتے ہیں جو ظاہر میں مسلمان ہو, اندر سے اسلام کا دشمن ہو. کسی بھی مولوی سے جا کر پوچھو آپ, منافق کسے کہتے ہیں؟ جو ظاہر سے مسلمان ہو, اندر سے کس کا دشمن ہو؟ اسلام کا دشمن ہو. حضور کے زمانے میں منافقین تھے, دوسرے انبیاء کے زمانے میں بھی منافقین تھے, صحابہ کے دور میں بھی منافقین تھے. وہ ظاہر سے آتے مسجد کو, نبی کی باتوں کو سنتے, نماز بھی پڑھتے, رمضان کے روزے بھی رکھتے, لیکن اندر سے اسلام کو بوکھلا کرنے کے لیے اسلام کی دشمنی کرتے. اس کو منافق کہا جاتا ہے. لیکن اس زمانے میں منافقوں کی جو عادت کے تھی, وہ عادت اس زمانے کے مسلمانوں میں پائی جا رہی ہے. مثلا نام مسلمان کا لیکن کام غیر کا, نام مسلمان کا عادت غیر کے, دل سے اسلام کے احکامات کو نہیں مانتا, عمل کرنے کا جب موقع آتا ہے تو اس کا دل اتر جاتا ہے, چہرہ اتر جاتا ہے. اسے بھی منافقوں کی فہرست میں داخل کریں گے. یہاں تک کہ میرے آقا نے فرمایا کچھ کام ایسے ہیں جو اس زمانے میں منافق کرتا ہے, وہ کام تمہارے اندر اگر پائی جائے تو سمجھو کہ تم بھی منافق ہو. کلمہ پڑھ کر بھی تم منافق ہو, مسلمان کا دودھ پی کر بھی تم منافق ہو, مسلمان کے خون سے پیدا ہو کر بھی منافق ہو. کیا کام ہے کہ جب تم بات کرتے ہو, بات میں اگر تم جھوٹ بولتے ہو, سمجھو کہ تم بھی منافق ہو. آج جھوٹ عام ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی میں کتاب پڑھ رہا تھا, زاہد عراق حضرت وکیع ابن الجراح, ایک ایسے بزرگ گزرے ہیں جن کو عراق کا سب سے بڑا زاہد کہا جاتا ہے. 70 پر 8 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. علماء عراق فرماتے ہیں اتنی لمبی زندگی میں ہم نے ان کو کبھی قسم کھاتے ہوئے نہیں سنا, اس لیے کہ ان کی زبان اگر کھلتی تو سچ ہی کہتی, سچ کے سوا کچھ نہیں کہتی تھی.
70 پر 8 سال میں کبھی انہوں نے قسم نہیں کھایا. ان کے زبان کا مقام اور مرتبہ دنیا کے اندر اتنا تھا. آج مسلمان سچ بھی بولتا ہے, ہر سچ کو بولنے کے لیے 4 خدا کے قسم کھانے پڑتے ہیں. جھوٹ بول بول کر عادت ایسی ہوئی. منافق یہ بھی ہے, وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرنے والا منافق ہے, امانت رکھی جاتی ہے تو ادا نہیں کرنے والا منافق ہے, نبی سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے, نبی کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتا, وہ بھی منافق ہے. میں تفصیل پہ نہیں جانا چاہتا میرے دوستو. آج کتنے عادت اور اخلاق ہمارے ایسے ہیں, طور طریقے ایسے ہیں جو منافقوں کے ساتھ ملتے ہیں. جہاں بڑے بڑے منافقوں کو اللہ تعالیٰ حاویہ میں ڈالیں گے, جہنم کے نچلے حصے میں ڈالیں گے. اللہ حفاظت فرمائے کہیں ہمارے نفاق کی وجہ سے ان کو ساتھ ملا کر ہم کو بھی جہنم میں نہ ڈالتے. دوسرا درجہ جو ہے جسے کہتے ہیں جہیم, کسے کہتے ہیں؟ جہیم. اللہ تعالیٰ اس درجے میں مشرکوں کو ڈالیں گے جو اللہ کے ذات اور صفات میں شرک کرتے ہیں. جو کام اللہ سے ہوتا ہے اس کام میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر جما دیتے ہیں. یہ نہ سمجھو کہ ابو جہل ہی مشرک ہے, ابو لہب بھی مشرک تھا, یا آج مندروں میں جا کر اپنے ماتھے کو ٹکانے والے ہی مشرک ہیں. اللہ مجھے معاف فرمائے میرے دوستو, تمام عالم اسلام کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آج تو بہت سارے مسلمان کلمہ پڑھ کر بھی مشرک بنتے جا رہے ہیں. جیسا سجدہ مسجد میں ہو رہا ہے, آج جا کر دیکھیں گے تو ولیوں کے مزاروں پر ہو بہو ایسے سجدہ ہو رہا ہے. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ میرا سجدہ میرا بندہ ولی کو کرنا تو دور کی بات نبی کو بھی نہیں کرے گا. شرک عام ہو گیا. جو چیزیں اللہ سے مانگی جاتی ہیں وہ چیزیں اللہ کے علاوہ سے مانگی جا رہی ہیں. جو عقیدے اللہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ عقیدے غیر اللہ کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں. مشرک کا درجہ جہنم کا درجہ ہے. دوسرے درجے پر اللہ تبارک و تعالی مشرکوں کو اٹھا کر پٹک دیں گے. تیسرا درجہ تاروں کی پرستش کرنے والوں کا ہے, سورج کی پوجا کرنے والوں کا ہے. تیسرے درجے پر اللہ تبارک و تعالیٰ تارے اور ستارے کی پوجا کرنے والوں کو ڈالیں گے. چوتھا درجہ شیطان اور شیطان کے متبعین کا ہے, جو شیطان کی بات مان کر اللہ کی بات کو ٹکراتے ہیں, ان لوگوں کا درجہ ہوتا ہے چوتھا. پانچواں درجہ ہے یہودیوں کا, جس میں اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام یہودیوں کو ڈالیں گے. چھٹا درجہ ہے عیسائیوں کا, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے تمام عیسائیوں کو ڈالیں گے. 6 درجے بیان کرنے کے بعد حضرت جبرائیل خاموش ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا, جبرائیل تم کہہ رہے تھے کہ 7 درجے ہیں, تم تو صرف 6 گنائے ہیں, 7واں نہیں گنایا. حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ کہتے ہوئے زبان نہیں کھل رہی ہے, کیوں کیا ہوا جبرائیل؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ 7واں درجہ وہ ہے جس میں آپ کی امت کے نافرمانوں کو ڈالا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے, جب بھی اس حضرت جبرائیل کے جواب کو سنے اور جب بھی یہ وقت یاد آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ کے رسول بڑے متفکر ہو جاتے. ایک دن کا واقعہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, ابا جان 3 دن کے بعد میرے گھر تشریف لائے. سب سے زیادہ ابا حضور مجھ سے محبت کرتے تھے. 3 دن کے بعد ابا حضور میرے گھر آئے. آنکھیں ابلی ہوئی ہیں, لال ہو چکی ہیں, آنسو بہ رہے ہیں. میں نے ابا سے پوچھا کہ ابا کیا بات ہے کہ 3 دن کے بعد آج آپ میرے گھر تشریف لائے, کیا حسنین آپ کو یاد نہیں آئے؟ ہماری لختے جگر فاطمہ تم کو یاد نہیں آئی؟ نہیں بیٹے, بات دراصل یہ ہے جہنم کے اس منظر کو یاد کرتا ہوں میری فکر بڑھ جاتی ہے. جبرائیل نے کہا کہ 7واں درجہ جہنم کا وہ ہے جس میں میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کو ڈالا جائے گا. اللہ کے رسول بولتے ہوئے فوراً سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیے. فاطمہ کہتی ہے سجدہ اتنا لمبا ہوا, رونا اتنی زیادہ ہوئی, ہچکیاں اتنی لمبی لینے لگے کہ مجھے ڈر ہو گیا کہ میرے ابا کا کہیں اسی سجدے میں انتقال نہ ہو جائے. فوراً میں کیا کی, میں بھی فوراً وضو کر کے
अब्बा के लिए दुआ करने के लिए मैं भी सजदे में चले गई। सही हदीस है मेरे दोस्तों। हजरत फातिमा वुजू करके सजदे में जाकर दुआ करती है कि ऐ अल्लाह मेरे अब्बा की उम्मत को माफ कर दे। नबी के घर का बच्चा बच्चा मेरे और आपके लिए दुआ दिया है। उस नबी के साथ हमारा क्या सलूक है, उस नबी के घर वालों के साथ हमारा क्या सलूक है। फातिमा ने भी अपने सजदे में रोना शुरू किया, रोना शुरू किया, रोना शुरू किया, दुआ करने लगी कि ऐ अल्लाह मेरे अब्बा पर रहम कर, मेरे अब्बा की उम्मत को माफ कर दे। जब हजरत फातिमा की भी दुआ लंबी हुई, हजरत जिब्राइल हुजरे अक़दस में दाखिल होते हैं, अल्लाह के रसूल को सलाम करते हैं और अल्लाह का सलाम सुनाते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह अपने सर को सजदे से उठाओ, आज इस वक्त अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को फातिमा के सदक़े में कबूल कर लिया है। फातिमा के सदक़े में नबी के घर का बच्चा भी हुजूर की उम्मत के लिए दुआ कर रहा है। फातिमा रो रही है। आज उस फातिमा जैसी कई माएं हमारे घर के अंदर हैं। क्या है हमारा पर्दा, क्या है हमारा शर्म, क्या है हमारी हया। हजरत जिब्राइल ने कहा कि या रसूल अल्लाह अपने सर को सजदे से उठाओ, आज अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ को फातिमा के दुआ के सदक़े में कबूल कर लिया है। और अल्लाह ने कहा जहन्नम के 7वें दर्जे में आपके उम्मत के उन लोगों को डालेंगे जो गुनाह करके तौबा नहीं करते, बगैर तौबा किए हुए मरने वालों को डालेंगे, लेकिन गुनाह करने के बाद जो तौबा कर लिया अल्लाह ताला आपकी उम्मत के उस फर्द को जहन्नम में नहीं डालेंगे। अल्लाह अकबर। हमारे माँ और बहनों पर, खुद हमारे ऊपर जहां नबी पाक का एहसान है वहां सैयदा फातिमा का भी एहसान है। उसने भी सजदा की। हमारे बड़े बड़े गुनाहों को अल्लाह ताला कल क़यामत में माफ करेंगे। यही हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दुआ का सदका होगा। ये एहसान का बदला एहसान है। हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान। अल्लाह फरमाते हैं कि एहसान का बदला एहसान से नहीं अदा करोगे। हजरत फातिमा का एहसान हमारे ऊपर है। अब हम हजरत फातिमा के एहसान का बदला कैसे अदा करेंगे? उस बदला अदा करने का तरीका यह है कि अगर हमारी माओं को, बहनों को, बेटियों को, बीवियों को, बच्चों को अगर बापर्दा बनाएंगे, ये दरअसल हमारे तरफ से हजरत फातिमा के एहसान का बदला होगा। वरना जब हमारी रिपोर्ट अल्लाह के रसूल के जरिए से फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा तक पहुंचेगी कि फला खानदान या फला साहब की बीवी बगैर पर्दे के बाहर निकल रही है, फला की बेटी बगैर बुर्के के पर्दे के बाहर निकल रही है, हजरत फातिमा के कान में बात पहुंचेगी तो क्या सोचेगी? हजरत फातिमा सोचेगी यही वो बदबख्त है जिसकी मगफिरत के लिए मेरे अब्बा इतना लंबा सजदा किया करते थे। पर्दा बनाओ। बहुत डर होता है, रमजान आता है, यकीनन दिल से दर्द होता है। सबसे ज्यादा रमजान के अंदर कोई नुकसान होता है, किसी का नुकसान होता है, फातिमा के पर्दे का नुकसान होता है। रमजान आता है, रोजों की जहां आपको खुशी होती है, जहां नमाज की खुशी होती है, जहां सहर और इफ्तार की खुशी होती है, मुजम्मिल को उम्मत के माँ और बहनों के पर्दे का गम होता है। शव्वाल, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, शाबान, इन 11 महीनों में माँ और बहन का पर्दा उतना बेपर्दा नहीं होता जितना कि रमजानुल मुबारक में हमारी माओ का पर्दा बेपर्दा होता है। रमजान में जितना शैतान बंद होकर भी माँ और बहनों को बेहया बनाकर बाहर, अरे रोजा हमारा छोटा मोटा, हमारा रोजा टूटा फूटा, हमारा रोजा पेट कटा हुआ, ऐसे कमजोर रोजों की हिफाजत करने के लिए जब हम बाहर निकलते हैं रमजान के महीने में, क्या है जाकर देखेंगे शिवाजी नगर में, जाकर देखेंगे सिटी मार्केट में, जाकर देखेंगे मिनिस्टिक में, जाकर देखेंगे और चरकलों और चौकों में, नहीं मालूम कि क्या हंगामा होता है। कितनी बेहयाई रमजानुल मुबारक के महीने में होती है। हाय मेरे नौजवान भाइयों, तुम गीरत पैदा करो। क्यों रमजान की तैयारी, ईद के कपड़े, शबे कदर के कपड़े शाबान में क्यों नहीं लेते? क्यों टेलर के दुकान में नहीं डालते? क्या रमजान ही का महीना हमारे हाथ आया कि रमजान के महीने में हम दुकान को आ जाए, कपड़े की दुकान में हमारी बीवी को भेज दे, कपड़े की दुकान में हमारी बहन को भेज दे? जाकर देखो मेरे दोस्तों, रोजे की हिफाजत करते करते हमारा जनाजा उठ जाता है।
دکان میں کام کرنے والے میرے نوجوان بھائیوں کی شکایت آتی ہے، مولانا اللہ ہم کو معاف کرے، ہمارے مالک کو معاف کرے، رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں کچھ کمانے کے لیے، افطار اور سحری کا انتظام کرنے کے لیے روزہ رکھ کر ہم لوگ دکان کو جاتے ہیں، وہاں دیکھا جاتا ہے ایسی ایسی عورتیں آتی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، ان کا جسم کیا ہے، ان کا ابھار کیا ہے، ان کے کپڑے کیا ہے، ان کی بے پردگی کیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اپنا بزنس کرانے کے لیے اونر بھی آنے والی روزدار عورت کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اس کا ہیلپر اور سیلس مین بھی مذاق کرتا ہے۔ ارے وہ فرشتے کیا سوچیں گے؟ ایک زمانے کا ایک زمانے کا رمضان وہ تھا جس رمضان کی قدر و قیمت اس زمانے کے یہودی اور عیسائی کرتے تھے، اس زمانے کا رمضان کیسا ہے جس کی قدر و قیمت خود مسلمان نہیں کرتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب کا انتقال، ایک صاحب جنت کو خواب میں دیکھے، جنت کے فضاؤں میں پڑوس کا ایک یہودی اڑ رہا ہے۔ آپ کو پکی بات معلوم ہے کہ جنت میں نہ یہودی جائے گا، نہ عیسائی جائے گا، نہ ہندو جائے گا، نہ مشرک جائے گا، نہ منافق جائے گا۔ جنت میں انشاءاللہ جائیں گے تو کون جائیں گے؟ ہم مسلمان جائیں گے۔ لیکن یہ پڑوسی یہودی جنت میں کیسے اڑ رہا ہے؟ اس یہودی کو پوچھنے لگے کہ بھائی جنت کو خواب میں دیکھ رہا ہوں، دھوکہ نہیں ہے، لیکن اس جنت میں تو کیسے اڑ رہا ہے؟ تو یہودی ہے۔ تو یہودی کہنے لگا کہ ہاں، تیرے پڑوس میں رہ کر تو میں تو پوری زندگی یہودیت میں گزار دی، لیکن اللہ کا فضل تھا کہ موت کے وقت اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے مجھے کلمہ پڑھا دیا۔ تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا وہ کیا عمل تھا جس کی وجہ سے موت کے وقت اللہ نے تجھے کلمہ پڑھایا؟ تو وہ یہودی کہنے لگا رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، ایک مرتبہ میں اپنے گھر کو آیا تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ میرے گھر کے دروازے کے باہر مسلمان کے گھر کے بازو میرا چھوٹا سا بچہ موس کھا رہا تھا۔ میں سیدھے گیا، بچے کے ہاتھ سے موس چھنایا، بچے کو 2 تھپڑ لگائے اور کہا کہ مسلمان کے بچے روزہ ہیں تو ان کے سامنے پیٹ کاٹ رہا ہے۔ یہودی احترام کر رہا ہے، یہودی احترام کر رہا ہے۔ اللہ، جتنی شریعت کی پامالی رمضان المبارک میں ہوتی ہے شاید کہ کہیں اور نہیں ہوتی۔ راستے میں کھڑ کر کھاتے ہیں رمضان المبارک میں، کھڑ کر پانی پوری، چپکے گئی کپڑے لے لگا کو مرنا نہیں، پانی پوری کھا لگاتی ہے، الگ آئس کریم کھا لے کر آتی، کھڑ کر کھاتی ہے، کھڑ کر کھاتے ہیں، گول 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 جمع ہو کر کھاتے۔ اس میں الگ دن کے 12 بجے عورتوں کو تو نماز روزے کب سے بھی معاف ہو جاتے نہیں معلوم نا آپ کو، کئی کو معاف ہوتے ہیں بول کر، وہ بھی کھلا بولنا کہ کو مرد بنا یہ کہ جسے کبھی نہ نماز معاف ہوتی ہے نہ روزہ معاف ہوتا ہے، سوچتے رہیں گے اللہ ہم نہ بھی معاف کرتا تو اچھا تھا نا بول کو، وہ زندگی ہم نہ کئی کو۔ عورت ہے، انہیں بچے جنتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی طبیعت میں رکھ دیا ہے کہ مہینے میں 6 دن 7 دن نماز معاف ہو جاتی ہے، روزہ اسٹاپ ہوتا ہے، پاک ہونے کے بعد انہیں روزہ رکھ لینا۔ خیر، جن عورتوں کی طبیعت رمضان میں بھی بگڑتی ہے وہ عورتیں انہوں بھی آتی آ کر رمضان المبارک میں دن کے 12 بجے کھالے کو بیٹھے رہتے ہیں۔ کون تھی بھی کسی تھی کیا جی رمضان ہم نہ روزہ نہیں ہے جی، انہیں بولنا میں ریڈ لائٹ میں ہوں بول کو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ سب کس کی کمزوری کا نتیجہ ہے؟ ہم مردوں کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ ہمیں پاورفل ہوتے، ہاں ضرورت ہے بھیجے پردے کے ساتھ، ایک مرتبہ گئے آ گئے، ہو گیا قصہ ختم۔ وہ بھی ابھی تیاری کر کر رکھ لینا، 11 مہینے تیار کر کے رکھ لینا۔ اللہ ہم تمام کو حفاظت فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ فاطمہ جو اپنے ابا کی امت کے لیے لمبا سجدہ کر کے جہنم کے 7ویں درجے کے گنہگاروں کے لیے مغفرت کا اعلان کراتی ہے، رمضان کے مہینے میں اس فاطمہ کے پردے کو پامال کرنے والے ہم ہی ہوتے ہیں۔ یہ جہنم کا مختصر سا منظر تھا میرے دوستو۔ ایک حدیث اس کی بہترین باقی رہ گئی، وہ اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کو نصیحت کی کہ فاطمہ میں نے مردوں سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے۔ کس حالت میں دیکھا ہے؟ انشاءاللہ تعالی تراویح کے بعد کی تفسیر میں، ہماری مسجد عمر فاروق میں تراویح کے بعد جو تفسیر ہوتی ہے اس تفسیر میں وہ باتیں آ جائیں گی۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی تمام عالم اسلام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کچھ اعلانات ہیں بیٹھیے۔ سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ ہماری مسجد کا جو حصہ ہے سامنے خریدا گیا، اس کی کل
جگہ جو ہے 2830 اسکوائر فٹ ہے، جس میں 2000 اسکوائر فٹ تو برابر لیول ہے، 830 اسکوائر فٹ یل ٹیپ آ کر ہے، جس سے مسجد کی تعمیر میں رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے یا مسجد کا نمونہ صحیح بھی بن نہیں سکتا۔ تو اس صورت میں کمیٹی کے حضرات اور میں دونوں مل کر بیٹھ کر، امام صاحب بھی تھے، رائے مشورہ کر کے حضرات علماء کرام سے فتویٰ طلب کیے کہ وہ جو یل ٹیپ کی جگہ 830 اسکوائر فٹ ہے اسے از روئے شرع شریعت کے حساب سے فروخت کرنا کیسا ہے۔ تو فتویٰ یہ نکلا کہ کمیٹی کے حضرات جو مسجد کے ذمہ دار ہیں، مسجد کی ترقی کے لیے افزود ایکسٹرا جگہ جو مسجد کی تعمیر میں رکاوٹ بنتی ہے یا تعمیر کا حصہ بننے کی صلاحیت نہیں ہے، اسے بیچنا چاہے تو شریعت کے اعتبار سے اسے بیچ سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے فتویٰ بھی ہمارے پاس موجود ہے، کہیں کل چل کر کوئی نوجوان یا کوئی ذمہ دار یہ نہ کہے کہ کمیٹی والے، امام صاحب، خطیب صاحب سب بھی مل کو مسجد کی جگہ بیچ کو کھا لیے بول کر 70 پر 8 یا 80 لاکھ روپے ادا کرنا ہے، جس میں سے ہمیں اب تک کا 60% پیسے بھی ادا نہیں کیے۔ متفقہ طور پر شریعت کے اعتبار سے فتوے کو سامنے رکھ کر ہماری مسجد کے ذمہ داروں نے یہ فیصلہ طے کیا ہے کہ 830 اسکوائر فٹ کی جو جگہ ہے افزود ایکسٹرا، اسے بیچ کر اس سے آنے والے جو پیسے ہیں باقی ادا جو کرنا ہے وہ پیسے اسے ادا کریں گے۔ تو 8